ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، سورہ احزاب اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے بعض اہم مضامین جو ہیں اس کا انشاءاللہ ابھی ذکر کیا جائے گا۔ پہلا ہی رکوع جو ہے اس میں 3 اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے زہار، نمبر 2 ہے منہ بولے بیٹے کی شرعی حیثیت اس کا مسئلہ، نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور اس نسبت سے ہم امتیوں کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں یہ سخت احکامات دیے گئے ہیں جن کے حوالے سے کفار اور منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی ہے کہ آپ احکام شریعت پر ڈٹے رہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کفار اور منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ پھر جو 2 حکم دیے گئے ان میں پہلا سخت حکم یہ ہے، زہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ زہار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے۔ یہ دور جاہلیت میں عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کبھی غصے میں آ کے کہہ دیتے کہ بس تو میری ماں کی طرح ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتے کہ بس یہ حرام ہو گئی اور یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ کی بک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے پھر ویسے اس کے اوپر حد بھی کہ جب انہوں نے اس کو مذاق بنایا ہوا تھا تو پھر اس کے اوپر جو ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حد بھی آ جائے گی، وہ آگے جا کے آئے گی۔ تو زہار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ ایک انسان کی ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا۔ ماں اس طرح کہنے سے نہیں ہو جاتی، بیوی کو ماں کہہ دو تو بیوی ماں نہیں بن جائے گی، لیکن یہ ایک غلط لفظ ہے جو تم نے منہ سے نکالا۔ اسی طرح دوسرا حکم کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کسی کو کہہ دیا کہ بس تو میرا بیٹا ہے تو اب وہ بھی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ یہ کسی کو محبت سے پیار سے کہہ دینا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو وہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا، ایک طریقہ ہے کسی کو پیار کا اظہار کرنے کا یا شفقت کا۔ عربوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا، یہ 2 رواج ان کے ہاں تھے کہ وہ جس کو منہ بولا بیٹا بناتے پھر اس کو اصل بیٹے کی طرح سمجھتے، پھر وہ یہ بھی سمجھتے کہ یہ وراثت میں بھی حقدار ہے، پھر وہ یہ بھی سمجھتے کہ بالفرض اگر وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ بھی سکی بہو کی طرح ہے، اور اب جو سسر ہے یا بیٹے کا باپ ہے وہ اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں دور جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور آپ نے فرمایا کہ باپ وہی ہوتا ہے، یعنی کسی بچے کو غلط طور پر کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب نہ کیا جائے، یعنی منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جائے۔ وہ ولدیت بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض جاہل لوگ جو ہے نا، وہ جن کے کوئی اگر کسی کے اولاد نہیں ہے، مثلا ایک بہن کے اولاد نہیں ہے تو وہ دوسری بہن سے کوئی بچہ بچپن میں لے لیتی ہے، پال لیتی ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے جی اس کی ولدیت بھی ہم نے تبدیل کر دینی ہے، اور پھر اس کی ولدیت بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بات تو نکلتی ہے کہ تو اصل بیٹا نہیں ہے اور اصل والدین نہیں ہے، اور بچے کو بھی اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، تو اس کے لیے معاشرے کے اندر سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اس کے رشتے کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وراثت کے جو شرعی حقدار ہوتے ہیں ان کی وراثت کا بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شرعی وارث تو وہ نہیں ہے جو منہ بولا بیٹا ہے، اب شرعی وارث تو اور ہے، بے شک آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے، بیوی کو ایک حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو حصہ ملے گا، لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہے وہ اس کے اصل بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا، وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، تو اس لیے منہ بولی باتیں جو ہے نا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ والد کا علم اگر نہ ہو، اگر کوئی بچہ کسی نے لے لیا، جس طرح عیدی سینٹر میں بچے لیے جاتے تھے، کوئی لے لیا اور اس کے والد کا نہیں پتہ، تو بس وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، گناہ جنہوں نے کیا انہوں نے کیا، ٹھیک ہے نا، بچے کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ وہ اخوک فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں تمہارا بھائی ہے۔ عام طور پہ ایسے بچوں کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، بس اللہ کا
بندہ اب کیا کیا جائے، والدین کا نام معلوم نہیں ہے، تو اس طریقے سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جاتا تھا۔ باقی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان کیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اہل ایمان پر۔ اب یہ بات توجہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اہل ایمان پر کہ ان کا احترام مسلمانوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نبی کا احترام اور ان کا حکم ماننا۔ اگر یہ نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ کا نبی حکم دے دریا میں اتر جاؤ تو اسی میں نجات ہے، اللہ کا نبی حکم دے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو اسی میں نجات ہے، اپنی مرضی سے دریا میں چھلانگ لگاؤ تو خودکشی ہے اور حرام موت ہے، اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگاؤ خودکشی اور حرام موت ہے۔ اللہ کا نبی حکم دے اتر جاؤ میدان میں، چھلانگ لگا دو پہاڑ سے، تو نجات کا راستہ وہی ہے، کامیابی کا راستہ وہی۔ یہ تو ہو گیا کہ نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ ہماری اپنی ذات پر اپنا حکم اتنا نہیں چلتا جتنا اللہ کے نبی کا چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وازواجہ امہات، اور نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور جس طرح ماں کا احترام ہے اس سے بڑھ کر نبی کی بیویوں کا احترام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امتی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح ماں کے ساتھ باپ کے فوت ہونے کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی امتیوں میں سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا آگے ہے، چونکہ یہ سورہ احزاب ہے تو غزوہ احزاب جو ہے اس کا ذکر اب آ رہا ہے دوسرے رکوع میں۔ غزوہ احزاب کا تذکرہ کہ غزوہ احزاب کے دوران 10,000 کفار کا لشکر تھا، آ کر مدینے کی چھوٹی سی بستی کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ اب بستی والوں کا وہ خاتمہ کر دیں گے۔ 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ ہوا اور تقریباً تمام قبائل اس کے اندر شامل ہوئے کہ یک بارگی اس پر حملہ کیا جائے گا اور مدینے کے اندر مسلمانوں کا کلا کما کر دیا۔ اس صورتحال میں اہل مدینہ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس موقع پر منافقانہ طرز عمل بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ منافق جو تھے ان کا بھی پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے۔ منافقین نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے۔ اب جب وہ چاروں طرف گھیرے میں آ گئے اور پریشر میں تھے، اب یہ تو تھا کہ ایک دوسرے کو حوصلہ دینا چاہیے، ہمت بڑھانی چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، دیکھو محمد نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ تم کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے، تو روم اور شام کو فتح کرو گے، اور اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر بند ہو کے رہ گئے، ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ایون کہ ہم واشروں کی ضرورت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ حالات ہو گئے۔ اب یہ ان کے یعنی انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا اور ان کی حوصلے پست کرنا تھا۔ انہوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف آنے کا ایک ہی راستہ تھا اوپن مدینہ کی طرف آنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائڈ پر خندق کھدوا دی تھی، اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ سلمان تمہارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ایسی صورتحال میں جب دشمن بہت طاقتور ہو، بڑی تعداد میں ہو، تو کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں، شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چلو خندق کھودو، تو سب نے مل کے کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ اس میں بڑے عجیب واقعات ہوئے، فاقے کے ساتھ، دھوپ کے ساتھ، لوگوں کی کیا حالت، مطلب ہے کہ زبان پر لائے کہ اللہ کے رسول اب تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ مطلب یہ کیفیت تھی کہ اس طرح محنت دن رات ایک کر کے جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ خندق کھود گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے پاس جو تیر انداز تھے ان کو بٹھا دیا کہ اب جو بھی اس خندق کو کراس کرنے کے لیے چھلانگ لگائے گا اندر، اس کے اوپر تیروں کی بچھاڑ کر دی جائے۔ تو اس طریقے سے مدینے کا دفاع کیا۔ 30 دن تک یہ حالت رہی اور مسلمان باری باری تیر انداز جو تھے وہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیتے رہے، لیکن منافق اندر لوگوں کو کمزور کرنا، بزدلی والی باتیں کرنا، گھبراہٹ والی باتیں کرنا، یہ کرتے رہے۔ تو ان کا طرز عمل جو ہے وہ پوری طرح کھل کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں جنگ کے حالات میں بھی سپہ سالار ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کے باوجود آپ 7 خندق کھود رہے ہیں، 7 فاقے کاٹ رہے ہیں،
تو اس کانٹیکس میں اب آپ دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں، صرف سونے اور جاگنے کے لیے نہیں، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، مطلب ایک انسان کی جتنی بھی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک جو ہے وہ ملازم کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک مصلح اور مبلغ کی حیثیت سے، جتنی بھی حیثیت ہے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. انفرادی زندگی میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اور اجتماعی زندگی میں آپ کا طرز عمل کیا تھا، ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، آپ واحد رسول ہیں جو انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبارات سے آپ سب کے لیے نمونہ ہے. انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر کردار کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی کا بہترین انقلاب آپ نے برپا کیا اور دنیا کے سامنے ایک ماڈل جو ہے وہ قائم کر کے دکھایا کہ اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہوگا تو یہ ہوگا، اس طریقے سے جو ہے وہ نظام حکومت چلایا جائے گا، اس طریقے سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات زندگی اور ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے گا. ایسا انقلاب کہ جس کے لیے جد و جہد میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، بعد میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کر سکیں. غزوہ احزاب میں جن مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے، پکار اٹھے. اب منافق کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ رسولہ الا غرورا. منافق کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی وعدے نہیں کیے، جو وعدے کیے جھوٹ ثابت ہوئے. اور اہل ایمان نے جب بڑی طاقت کے لشکر دیکھے، ھذا ما وعدنا اللہ رسولہ وصدق اللہ رسولہ، یہی تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی، میدان نہیں چھوڑنا. اللہ کے رسول نے یہی تو وعدے کیے تھے، تو یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں ایک ہے ایمان والا، اس کی کیفیت کیا ہے، اور ایک ہے منافق، اس کی کیفیت کیا ہے. تو یہ دونوں کیفیات کا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور بالآخر 30 دن کا ان کا محاصرہ تھا. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، اللہ نے تیز ہوا چلا دی. تیز ہوا جو چلی تو ان ہوا کے نتیجے میں ان کے اپنے خیموں میں آگ لگ گئی، خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے اور وہ پریشان ہو کے بھاگے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، مطلب ناکام ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ اہل ایمان کا روب جو ہے وہ ڈال دیا. تو یہ جو ہے وہ اس طرح اللہ نے اہل ایمان کی مدد کی اور فتح عطا فرمائی. بہت کم جو ہے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا، لیکن جو ہے وہ جنگ کا پاسا اللہ نے پلٹ دیا، اللہ کی مدد آ گئی. اچھا، بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. وہ جب بھاگے ہیں نا، مطلب ان کے اپنے جانور ان کے قابو میں نہیں رہی، خیموں کو آگ لگ گئی، بارش بھی تیز آئی، طوفان بھی آیا. یہ کیفیت ایک دم اللہ نے ایسی پیدا کی کہ ان کو سمجھ نہیں آیا، وہ پھر بھاگے. اب ان کا بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس مال کی نسبت سے جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا. اچھا، ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، انہوں نے بھی اس موقع پر دھوکہ دیا، انہوں نے ان کی مخبری کی اور ان کو خبریں پہنچاتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اب جنگ ختم ہونے کے بعد پھر اس قبیلے کا محاصرہ کیا گیا. مدینے کے ساتھ ہی باہر کی سائڈ پر تھا وہ. محاصرہ کرنے کے بعد پھر ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جتنے مرد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچے اور عورتیں غلام بنا لیے گئے، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور بلکہ ان کو جو ہے وہ مدینہ بدر کر دیا گیا کہ یہاں سے وہ چلے جائیں، نکل جائیں. اس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا اور ان کا مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. یعنی ان کو قیدی کر، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا تمام املاک جو ہے مسلمانوں کے پاس غنیمت کے طور پر آ گیا. یہ بنو قریظہ قبیلہ تھا، انہوں نے میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے یعنی جو ہے مخبری کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا، تو ان کو سخت سزا دی تھی. اچھا، اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس جب مال آیا تو کچھ خوشحالی بھی آ گئی، اور جب خوشحالی آئی تو ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ پہنچا. اب ایسے حالات میں منافقین نے ایک اور چال چلی. اس وقت تک ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ آگے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک اور چال چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یعنی ازواج مطہرات کے پاس آنا جانا ابھی تھا. اہل ایمان کا جاتے تھے، سلام کرتے تھے، کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی، کوئی کہنی ہوتی تھی، کبھی کوئی ہدیہ دے دیا، اس طرح وہ بہانے سے جاتے تھے. جو منافق تھے وہ بھی جاتے تھے، جو مخلص تھے وہ بھی جاتے تھے. تو منافق جو ہیں
انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ترغیب دینا شروع کی. دیکھو اب باہر تو ہر طرف جو خوشحالی آ گئی، ان کے پاس سہولتیں پہنچ گئی، نبی کے گھر میں ابھی بھی فاقہ ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ بھی کچھ تقاضا کرو نا، اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ سہولیات دو، کچھ جو ہے وہ ہمارے خرچے میں بہتری آ جائے، کچھ ہمارے جو ہے وہ رہن سہن میں بہتری آ جائے. تو اب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں باہر سے گھر آئے تو ازواج مطہرات کی طرف سے یہ ایک متفقہ مطالبہ سامنے آ گیا، متفقہ مطالبہ. اب آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 9 تک تھی، ویسے 11 ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کی زندگی میں تو آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی. اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ کا بھی جلدی انتقال ہو گیا تھا، لیکن باقی جو ہیں وہ 9 ایٹ اے ٹائم آپ کے نکاح میں تھی. اب ساری بیویاں اکٹھی ہو کے مطالبہ کریں کہ ہمارا نان و نفقہ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے، تو ایک پریشانی کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عجیب ایک غصے کی کیفیت اور ناراضگی کی کیفیت پیدا ہوئی. آپ نے ایک ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی اپنی بیویوں سے. اسے عام طور پہ ایلا کہا جاتا ہے کہ میں ایک ماہ کے لیے، اور الگ رہنا شروع کر دیا. اب اس پر جو ہے وہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اب ان کی بیٹیاں بھی ہیں، انہیں بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے شاید اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اور منافقین نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ نبی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے. دن رات حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، بار بار اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا، تم نے کیوں اللہ کے رسول کے سامنے ایسا مطالبہ کیا. بالآخر آیت تخییر نازل ہو گئی. آیت تخییر یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے پوچھ لو ایک دفعہ سب کو اکٹھا کر کے کہ اگر تو وہ مال و دولت چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں مال و دولت، اس کے بعد میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، پھر میرا تمہارا گزارا نہیں، ساتھ نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی خواہش کرے اور دنیاوی نعمتیں جو ہیں اس کے بارے. نبی کی زندگی تو فقر و فاقے والی ہے، اور یہ اختیاری فقر تھا، اختیاری فقر تھا. آپ نے منیمم لیول پر زندگی گزاری ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں اتنے امیر لوگ بھی تھے کہ آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے، آپ کے لیے جو ہے وہ آسائشوں کے ڈھیر لگا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم لیول پر زندگی گزار کے ہر ایک کے لیے ماڈل کا جو ہے نا کردار ادا کیا. چنانچہ یہ آیت تخییر یہ ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آؤ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، آ جاؤ میں تمہیں سب کو دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہیں رخصت کر دوں گا. اب یہ آیت جو ہے اس نے تو ان کے پیروں سے زمین جس طرح کہتے ہیں نکال دی. لیکن پھر ان کی بھی سمجھداری دیکھیے، داد دینا پڑتی ہے، آخر اللہ کی چری ہوئی بندیاں تھیں وہ، ان کے حصے میں یہ سعادت تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حیثیت سے امہات المومنین کے مقام پر تھی. ان سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دولت اور مال اور یہ اس کی چیزیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے سب کو دعائیں دی. اچھا ایک موقع ایک بات اور ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی. آپ نے حضرت عائشہ کو اسپیشلی کہا کہ عائشہ جاؤ ایک دفعہ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کرو، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو کہ کیا اس طرح رہنے پر تیار ہو. تو حضرت عائشہ نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اللہ کے رسول کیا اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی کہ مجھے دنیا چاہیے یا اللہ کے رسول چاہیے؟ نہیں، میں آپ کا جو ہے وہ ساتھ کبھی نہیں جو ہے وہ قربان کر سکتی، اور میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی کہ آپ کے مقابلے میں مال و دولت کو ترجیح دوں. تو یہ شان تھی امہات المومنین کی. اللہ نے ایسے نہیں ایسی عورتیں اور ایسی خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ساتھ کے لیے چنا تھا. اچھا اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر یعنی اہل ایمان خواتین کی 10 صفات ہیں جو ایک ہی آیت کے اندر جو ہے ایک ہی آیت کے اندر گنوا دی گئی. اب اس آیت کو اگر پیش کے نظر رکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت نیکی کے اعمال میں بحیثیت انسان کے تمام برابر ہیں. مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں. اب اس میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ہے مسلمان مرد ہیں یا عورت؟
جتنی شان مردوں کی جتنی شان عورتوں کی سب برابر. یہ ساری صفات اہل ایمان عورتوں کی، خاص طور پر عورتوں کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے یہ بیان کیا گیا تھا. اس لیے کہ ایک موقع پر عورتوں نے یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول مردوں کا ذکر تو اکثر آتا ہے، عورتوں کا کم کم آتا ہے. تو اللہ نے اس کانٹیکس میں یہ آیت کہ تم یوں نہ سمجھو تمہارے سب خواتین کے جو اعمال ہیں اللہ کے ہاں وہ بھی اسی طرح قابل قدر ہیں اور شرف قبولیت پاتے ہیں اور جس طرح کے مردوں کے. اعمال کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہے. ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ نے تقسیم کی ہے کہ مردوں کی یہ ذمہ داریاں، عورتوں کی یہ ذمہ داریاں، اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہی مرد کو ایک فوقیت دی ہے، ایک درجے کی، کہ وہ ذمہ دار، وہ سربراہ کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ معاملات حسن سلوک کے ساتھ چل سکے. ورنہ اگر سارے برابر کے ہر معاملے میں ہو جائیں تو پھر گھر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، گھر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ پھر اس طرح نہیں چل سکتا. وہاں جو ہے وہ عورت کا مشورہ ضرور لینا چاہیے، اس کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے، لیکن فائنل فیصلہ جو ہے وہ بہرحال مرد کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ مرد ہی اگر فیصلے کریں تو نتیجتاً وہ بہتر رہتے ہیں. عورتوں کے فیصلے عام طور پر جذباتی انداز میں ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے شرف انسانیت میں، اعمال میں، نیکی اور بدی میں سب برابر ہیں. ذمہ داریوں کا تعین ہے، اس حوالے سے اللہ نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر. اس کے بعد آگے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا اپنی پھپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ. اچھا، عربوں کے اندر یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ کوئی کم تر درجے کا آدمی جو ہے وہ کسی بڑی حیثیت والے کے ساتھ نکاح اس کا نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضرت زید بن حارث جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا پہلے منہ بولا بیٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اور یہ ان کے اوپر غلامی کا داغ تھا، یہ بیسیکلی غلام تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور بیٹے کا درجہ دیا تھا. پھر جب یہ جوان ہو گئے تو ان کی شادی کا مسئلہ پیدا ہوا. تو شادی کا مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے اب ظاہر ہے کہ اپنے خاندان میں آپ نے پیغام دیا اپنی یہ پھوپھی داد بہن کو، تو انہوں نے بس حضور کا حکم سمجھ کے اس کو قبول کر لیا. وہ دل سے آمادہ نہیں تھی نکاح کرنے کے لیے، تو اب انہوں نے نکاح تو کر لیا لیکن زیادہ دیر ان کی چل نہیں سکی. بس وہ ذہن میں یہی تھا کہ بھئی میں تو قریشی خاندان کی اور یہ اس کے اوپر تو غلامی کا داغ، تو یہ آپس میں ان کی ان بن رہی. حضرت بلال کئی دفعہ، حضرت زید کئی دفعہ جو ہے وہ کہتے کہ اللہ کے رسول میری ان سے بن نہیں رہی. اللہ کے رسول کہتے صبر کرو صبر کرو صبر کرو. بالآخر پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب اسے کہہ دیا حضرت زید کو کہ تو طلاق دے دے. اب جب انہوں نے طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی، پھر عدت گزرنے کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے جو طلاق کے بعد ان کو صدمہ پہنچا، اور جو انہوں نے خوش دلی سے پہلے نکاح نہیں کیا تھا تو ان کی دل جوئی ہو سکے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ. دوسرا یہ ہے کہ عربوں کے اندر وہ جو ایک رسم تھی بد چلی آ رہی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ اس رسم کو بھی آپ نے ختم کیا. تو ایک مسئلہ یہ بیان ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصی تعلیم اور ہدایت آئی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بڑھا کرو. تو یہ آیت جو ہے وہ بڑی اس حوالے سے معروف ہے اور ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں جس عمل کو اللہ نے بھی اختیار کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس کے ساتھ ہی آگے کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے اپنی بات سے، رویے سے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی ہے. پھر اسی آیت کے جو ہے وہ مطلب سورت کے اندر وہ آیت بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تمہارے مردوں میں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے. تو ختم نبوت پر ہم میں سے ہر ایک کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے.